العزت نے انسان کے سر سے لے کر اس کے پاؤں تک سارے اعضاء کو بہترین خوبصورت بنایا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو آئینے کے سامنے کھڑے کر کے دیکھیں تو حقیقت یہ ہے کہ جو چیز جہاں ہونی تھی اور چاہیے اللہ رب العزت نے ٹھیک وہی لگایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مثال یوں سمجھیں کہ جس چیز کی ضرورت جہاں محسوس ہے ہمیں، اللہ رب العزت نے وہ چیز وہی لگائی ہے۔ چلنے کے لیے پاؤں کی ضرورت تھی، رب نے دو پاؤں بنائے اور پنجہ بنایا اسے ٹکنے کے لیے، اور ہم چلتے ہیں بیلنس بنا کر کے۔ اگر یہ پاؤں کے جو پنجے ہیں پیچھے ہو جاتے تو چلنے میں بڑی دشواری ہوتی، لیکن رب نے جس چیز کی جگہ جہاں تھی وہیں پہ فٹ کر دیا۔ آگے آپ بڑھ جائیں، آپ کے دونوں ہاتھ سلامت رہیں۔ یہ دونوں ہاتھ اللہ رب العزت نے بنائے پکڑنے کے لیے، اس سے بہت سارے ہم کام کرتے ہیں۔ ان کی ضرورت جہاں تھی کندھے میں، رب نے اسے کندھے میں فٹ کر دیا۔ اگر ان ہاتھوں کو پاؤں میں لگا دیتا بڑی دشواری ہوتی۔ اگر یہ جو ناک ہے، ناک، یہ جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ چیک پوسٹ کیا ہے؟ یہ چیک پوسٹ۔ آپ کہیں جائیں کسی اسٹیشن پہ تو وہاں آپ کا چیک ان ہوتا ہے، چیک پوسٹ بنا رہتا ہے، آپ کو چیک کیا جاتا ہے۔ یا کسی منتری سنتری کو کھانا وغیرہ بنتا ہے، کوئی باورچی لا کے دیتا ہے تو پہلے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، چیک کیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس چیک پوسٹ کو ٹھیک منہ کے بارڈر کے اوپر رکھا۔ اگر یہ ناک منہ کے بارڈر کے نیچے یعنی ہونٹ کے نیچے ہوتا، اگر دعوت میں جاتے بریانی سامنے ہوتی تو اٹھانے کے بعد پہلے چیک پوسٹ کے پاس لے جاتے، ناک کے پاس، پھر وہ کہتا ہاں ٹھیک ہے، پھر اوپر لے جاتے اور منہ کے بارڈر پہ مارتے، پھر اندر لے جاتے۔ لیکن باہر رب تعالیٰ عز و جل کتنا خوبصورت تم نے بنایا ہے، کتنا خوبصورت چہرہ بنایا ہے۔ ٹھیک ناک کے بغل میں دو آنکھیں رکھتی ہیں دیکھنے کے لیے کہ سامنے کھانا ہے، دیکھ لے یہ گوشت کا سالن ہے، یہ قورمہ ہے، یہ مرغ ہے، یہ مسلم ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب عزیزان ملت اسلامیہ، جس چیز کی جگہ جہاں ہے رب نے وہی فٹ کر دیا ہے۔ ہم کھانا اٹھاتے ہیں، لقمہ کو ہاتھ میں لیتے ہیں، منہ کے بارڈر کے پاس لے جاتے ہیں، فوراً ناک چیک کر کے کہہ دیتا ہے یہ باسی نہیں ہے، اس کے اندر بو نہیں ہے، اس کے اندر مہک نہیں ہے، یہ خراب نہیں ہوا ہے، یہ اچھا ہے، فوراً منہ میں ڈالتے ہیں اور کھا جاتے ہیں۔ لیکن اگر غلطی سے یہ ناک نیچے ہوتا تو پہلے چیک کیا جاتا، پھر منہ میں لے جایا جاتا۔ اگر آنکھوں کو اللہ پیچھے کر دیتا، یہ دونوں چیزیں آگے ہوتی، بڑی دشواری ہوتی۔ اللہ اکبر۔ بتانے کا مقصد یہ ہے پیارے اسلامی بھائیوں، جس چیز کی جہاں پہنچ ہے اللہ نے وہی اسے فٹ کر دیا ہے۔ جہاں پہنچ ہے، ہاتھ کی جہاں پہنچ ہے وہاں پاؤں کا گھر نہیں ہوگا۔ آنکھوں کی جہاں پہنچ ہے، آنکھوں کا گھر جہاں ہے وہاں ناک کا گھر نہیں ہے۔ جہاں منہ کا گھر ہے وہاں ناک کا گھر نہیں ہے۔ جہاں پاؤں کا گھر ہے وہاں ہاتھ کا گھر نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بات سمجھ میں آ گئی کہ جو چیز جہاں کی ہے وہی رکھی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ آؤ میں بتاؤں، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح پاک کو، روح مقدسہ کو جب حضرت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام لینے کے لیے آئے، اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے۔ میرے آقا نے کہا لے جاؤ لے جاؤ۔ آقا علیہ السلام کے روح مقدس کو حضرت جبریل لے کر کے پہلے آسمان پہ گئے اور پہلے آسمان سے کہتے ہیں کوئی جگہ بتا جہاں میں مصطفیٰ کی روح مقدس کو رکھ دوں، جہاں مصطفیٰ کے روح مقدس کو رکھ دوں۔ تو یاد رکھنا، جہاں پاؤں کی پہنچ ہوگی وہاں روح کا گھر نہیں ہوگا۔ جہاں پاؤں کی پہنچ ہوگی روح کا گھر نہیں ہوگا۔ پہلے آسمان نے کہا اے ملک الموت اسرائیل، جب
معراج میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، مصطفیٰ کے پاؤں کی پہنچ ہے، روح کا گھر نہیں ہوگا۔ اسرائیل دوسرے پہ پہنچے، جواب یہی ملا، تیسرے پہ پہنچے، جواب یہی ملا، چوتھے پہ پہنچے، جواب یہی ملا، پانچویں پہ پہنچے، جواب یہی ملا، چھٹے پہ پہنچے، جواب یہی ملا، ساتویں پہ پہنچے، جواب یہی ملا، عرش اعظم پہ پہنچتے ہیں، اللہ اکبر، سدرۃ المنتہا کے سامنے پہنچتے ہیں، کہتے ہیں سدرۃ المنتہا تیرا مقام بڑا بلند ہے، کہیں کوئی جگہ ہے بتا جہاں مصطفیٰ کی روح رکھ دی جائے۔ آواز آتی ہے اے ملک الموت، مصطفیٰ کی پہنچ یہاں پہ بھی ہے، مصطفیٰ کے روح کا گھر نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، حضرت ملک الموت نے تیتسرا سے لے کر عرش اعظم تک کائنات کا ذرہ ذرہ چھان مارا ہے۔ اللہ اکبر، کہیں کوئی جگہ نہیں ملتی ہے، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ اکبر، یا رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تعالیٰ کہ تیرے حبیب کی روح مقدس ہے، تیرے حبیب کی روح ہے، اسے کہاں رکھا جائے، اس کی جگہ کہاں ہے، اس کا مقام کہاں ہے؟ میں نے تو کائنات کا ذرہ ذرہ چھان مارا ہے، ہر جگہ مصطفیٰ کی پہنچ ہے اور ہر جگہ مصطفیٰ کی پہنچ ہے، اسے کہاں رکھا جائے؟ جب تعالیٰ عز و جل کہتا ہے ملک الموت، جس جسم سے تو نے جس دل سے اس روح کو نکالا ہے، جا جا وہی جگہ ہے جہاں مصطفیٰ کے پاؤں کی پہنچ نہیں ہے، وہی قلب ہے اسے پلٹا دیا جائے، مصطفیٰ کی روح پلٹا دی گئی۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کل بھی زندہ تھے، میرے مصطفیٰ آج بھی مزار کے اندر زندہ ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے جب جانے والے عزیزان ملت اسلامیہ پتہ یہ چلا کہ میں مصطفیٰ جان رحمت شمع بری میں ہدایت اپنے آقا کی میلاد مناتے ہیں، آقا کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں، 12 وفات نہیں مناتے ہیں، آج سے 12 وفات نہیں کہیں گے، جب کہنا ہوگا تو کہیں گے 12 ربیع الاول ہے، 12 ربیع النور ہے، مصطفیٰ کی آمد ہے، سرکار کی آمد ہے، آقا کی آمد ہے، دادا کی آمد ہے، سرور کی آمد ہے، طٰہٰ کی آمد ہے، یاسین کی آمد ہے۔ اللہ اکبر، ہم آمد مصطفیٰ کی خوشی منائیں گے، 12 وفات نہیں کہیں گے۔ جن کے اندر یہ غلط فہمیاں ہو، جن کی زبانوں پہ یہ باتیں بیٹھ چکی ہوں، اسے بھلا دیں اور جب کہیں تو کہیں کہ 12 ربیع النور کی خوشی منائیں گے، جلوس محمدی میں شامل ہوں گے، 12 وفات نہیں، 12 ربیع الاول منائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بس اخیر وقت میں اپنا کر کے گزر جاؤں، یہ میری ماں اور بہنیں بیٹی میں کچھ چاہیے، صرف آپ ہی لوگوں کی تقریر ہوتی رہے گی، انہیں بھی تو کچھ چاہیے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے آج پڑھی تھی ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین، مانا ہوا دین مذہب اسلام، اور میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بسم اللہ شریف پڑھ کر کے کوئی کام شروع کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے کام کو پورا کر دیتا ہے اور بے پناہ برکتیں عطا کرتا ہے، اور شیطان اس کام میں شریک نہیں ہو پاتا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی کام کیا کریں تو بسم اللہ شریف ضرور پڑھا کریں، بسم اللہ شریف ضرور پڑھا کریں۔ ایک یہودی کی لڑکی 9 سال کی بچی تھی، بغل میں ہی ایک مومن کا گھر تھا، وہ اس کے گھر آیا جایا کرتی تھی۔ اس کے گھر میں ایک بڑی خوبصورت ہونہار بچی تھی، نماز روزے کی پابند تھی، اور جب وہ کوئی کام کرتی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتی۔ اب وہ یہودی کی لڑکی تھی تو وہ چھوٹی بچی کیا جانتی، اس نے ایک دن پوچھا کہ باجی یہ ہر روز آپ یہ جو وظیفہ پڑھتی ہو، یہ منتر پڑھتی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سے کیا ہوتا؟ تو اس خاتون نے بڑے ادب کے ساتھ کہا بیٹی تیرے گھر میں یہ نہیں پڑھا جاتا،
تیرے گھر والے اسے نہیں پڑھتے. ہمارے دین کے اندر، ہمارے مذہب کے اندر، اسلام کے اندر یہ سب سے پیارا محبوب وظیفہ ہے. جب قرآن پڑھیں تو بسم اللہ، سورہ شروع کریں تو بسم اللہ، ہر کام سے پہلے، کھانے سے پہلے، پینے سے پہلے، سونے سے پہلے، جاگنے کے بعد بسم اللہ شریف، ہر دعا پڑھنے سے پہلے بسم اللہ شریف، نماز کے اندر بسم اللہ شریف. تو کہا کہ بسم اللہ شریف ہم پڑھتے ہیں، اس سے ہر کام پورا ہو جاتا ہے. تو 9 سال کی بچی تھی، اس کے دل میں یہ بات گھر کر گئی. میری ماں اور بہنیں اس بات کو توجہ سے آپ سنیں. وہ بچی اب اپنے گھر جاتی ہے تو وہ جب کوئی کام کر رہی ہے تو بسم اللہ ہی پڑھ رہی ہے، بسم اللہ پڑھ رہی ہے. اب وہ بڑی ہوئی تو اس کے گھر والے نے کہا کہ یار یہ تو بچپن میں پڑھی، بڑی ہوگی چھوڑ دے گی. ظاہر سی بات ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا بچپن میں عادت بنی، لڑکی گالی دے رہی ہے، بڑی ہو کے چھوڑ دے گی، بچے گالی دے رہے ہیں، بڑے ہوں گے سمجھدار ہو کے چھوڑ دیں گے. تو وہ اسے ان سبوں نے سوچا کہ بڑی ہو گئی تو چھوڑ دے گی، لیکن اس کے دل میں محبت بسم اللہ کی بس گئی. بڑی ہوئی تو اس کے گھر والوں نے کہا یہ مسلمانوں کے دھرم کے اندر پڑھا جاتا ہے، یہ منتر تو چھوڑ دے. اب اس کے ساتھ سختی ہونے لگی. اس نے کہا چاہے جو کچھ ہو جائے، میں تو اب یہ بسم اللہ چھوڑنے سے رہی، میں تو اب نہیں چھوڑوں گی. تو اس کے گھر والوں نے کہا کہ اس کی شادی کر دو، جب اس کا شوہر اس کے سسرال والے سے پریشان کریں گے تو خود بخود یہ بسم اللہ چھوڑ دے گی. اور ہوا یوں کہ اس کی شادی کرنے لگے، رشتے ہو گئے. جب اس کے گھر والے آئے، جب وہ ڈولی کے اندر بیٹھی تو بسم اللہ کر کے ڈولے کے اندر قدم رکھ دیا. سسرال گئی، جب اپنے سسرال پہنچی تو گھر کی دہلیز کو اس نے جب ڈانکا تو اس نے بسم اللہ شریف پڑھا. اب سسرال والے دنگ رہ گئے، یہ کیا معاملہ ہے؟ ارے ہم نے تو یہودی کے گھر شادی کی ہے، یہ تو مسلمان لگتی ہے. اللہ اکبر. اب وہ ہر کام شروع کر رہی ہے تو بسم اللہ. اس کا سسر کہنے لگا بیٹا یہ مانے گی نہیں، سختی کرو. تو بیٹا تھوڑی سختی کیا تو معاملہ کچھ ڈسبیلنس ہونے لگا. تو بیٹے نے کہا بہت سختی کروں گا اور سختی کروں گا. تو بڈھا بڑا چالاک تھا، کہنے لگا بیٹا اتنی زیادہ سختی ابھی ٹھیک نہیں ہے، اگر آج سختی کرو گے کہیں چلی گئی تو یہ فریج، یہ کولر، یہ سامان سب واپس چلا جائے گا. کچھ دن گزرنے دے، حساب کتاب لگا کے برابر کر دیں گے. جب کچھ دن اور گزرا اس نے نہیں چھوڑا. اب ناک میں دم ہو گیا ان سبوں کے کہ یار یہ عورت ہے، یہ لڑکی ہے، ہم نے یہودی کے یہاں شادی کی اور یہ تو مسلمان نکلی. ہر کام سے پہلے بسم اللہ، سونے سے پہلے بسم اللہ، جاگنے سے پہلے بسم اللہ، آٹا گوندنے سے پہلے بسم اللہ، روٹی پکانے سے پہلے بسم اللہ، کھانے سے پہلے بسم اللہ، کھانے کے بعد ہاتھ دھوئی، دعا پڑھنے نہ جانے کیا کیا بسم اللہ پڑھتی رہتی ہے. تو ایک دن جو بڈھا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا، یعنی اس لڑکی کے ساتھ سے، کہ ایک آئیڈیا سمجھ میں آ رہا ہے، ایک ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا. نہ رہے گی بانس، نہ بجے گی بانسری. کہا کیسے؟ تو کھانا کھا رہا تھا بڈھا، تو دیہاتوں میں وہ ایک سیکھر نہیں، رسی کا بنا کے ٹانگ دیتے ہیں، بلی سے بچانے کے لیے دودھ وغیرہ رکھتے ہیں. کیا بولتے ہیں آپ؟ سیکھر کہتے ہیں نا. تو اس کی نگاہ سیکھر پہ پڑی، اس پہ ایک ہڑیا رکھی تھی. تو وہ بڈھا کہنے لگا اپنی بڑھیا سے کہ مسئلہ حل ہو گیا. تو بڑھیا نے کہا یہ بڈھا 70 سال کوئی گا، 60 گا، کیسے مسئلہ حل ہو گیا؟ سکار دیکھ کے مسئلہ کیسے حل ہو گیا؟ اتنی سختی کیا گیا، کھانا بند کیا، پانی بند کیا، اس کے شوہر سے اسے دور کیا، تب تو اس کا بسم اللہ چھوڑا نہ پائے، اور سکار دیکھ کے بسم اللہ چھوڑا دے گا. کہا ہاں. اس نے کان میں کہا جانتی ہو میں بازار سے سانپ لے آؤں گا، اس کے اندر کیا ہے؟ تو کہتی ہے آم کا اچار رکھا ہے.
تو کہا सांप لا کے اسی کے اندر رکھ دیں گے اور جب بہو کھانا لائے گی تو کہیں گے کہ اچار نکال، اور جب ہاتھ ڈالے گی تو सांप ڈس لے گا، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی۔ بڑا اچھا ترکیب نکالا، بڈھا گیا بازار، خریدا سانپ، اور سانپ خریدنے کے بعد لایا، اچار کو اس ہنڈیے سے نکال کے باہر پھینکا، خالی کیا، اور سانپ کو زہریلے جانور کو اس کے اندر رکھ کر کے اس کے اوپر ہنڈیا رکھ کر کے بند کر دیا اور کہا مجھے کھانا لاؤ۔ بہو ادب کے ساتھ کھانا لائی، اور لانے کے بعد جب بھٹے کے سامنے رکھی تو بھٹا کھانے لگا کھانا، پھر اس نے سڑے پیاز کی طرح ایسا منہ بنایا، کہا ظالم تم نے کھانا کیسا بنائی ہو، تو ایسے کھانا بناتی ہے، کوئی مزہ نہیں ہے، کوئی اس کے اندر ذائقہ نہیں ہے، لے اسے اٹھا کر کے لے جا۔ جب اٹھا کے چلنے لگی برداشت کر کے بیچاری، تو کہا ٹھیک ٹھیک رکھ، اس میں اچار رکھا ہے، نکال کے دے، اسی سے کچھ مزہ بن جائے گا، کچھ ذائقہ آ جائے گا، اسے ہی کھا لوں گی، اسی سے کھا لوں گا۔ اللہ اکبر، جب اتنا کہا ہے اللہ اکبر، وہ خاتون ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی ہے، اور پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ کو بڑھاتی ہے۔ بڈھا بڈھی دونوں دیکھ رہے تھے کہ اب مسئلہ حل ہونے والا ہے، اب معاملہ حل ہونے والا ہے، اب معاملہ حل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، وہ خاتون بسم اللہ پڑھ کر کے اس ہنڈیے کے اندر ہاتھ کو ڈالتی ہے، اور ڈالنے کے بعد آم کا اچار نکال کر کے پلیٹ کے اندر رکھ دیتی ہے۔ جب اتنا دیکھتا ہے بڈھا تو کہتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، اس کے اندر تو میں نے تیرے لیے موت بند کر رکھا ہے، تیرے لیے موت بند کر رکھا ہے، اس کے اندر سے آم کا اچار کیسے نکال دیا۔ اللہ اکبر، وہ بیچاری ادب کے ساتھ کھڑی ہو کے کہتی ہے، اے میرے سسر جی آپ باپ سمان ہیں، کہیں کوئی باپ سمان اپنی بیٹی بہو کو ایسے سزا دینا کیسے چاہے گا، اس کے لیے موت کا سامان کیسے بند کرے گا۔ اس بڈھے نے کہا کہ جب سے تو میرے گھر میں آئی تھی ہر قدم پہ بسم اللہ پڑھ رہی تھی، یہ بسم اللہ چھڑانے کے لیے ہم نے یہ ترکیب نکالا تھا کہ اس کے اندر جب تو ہاتھ ڈالے اور یہ سانپ تجھے ڈس لے کام ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر، اس نے کہا نہیں، اس کے اندر سانپ نہیں ہو سکتا، اس کے اندر تو میں نے اچار محسوس کیا ہے، اس کے اندر اچار ہی ہے۔ بڈھے نے کہا نہیں بہو، اس کے اندر سانپ ہے، ذرا کھول تو صحیح۔ اس کے ڈھکن کو ہٹاتی ہے، ایک زہریلا جانور نکلتا ہے، ایک طرف کو گزر جاتا ہے، وہ خاتون فوراً سجدے میں گر جاتی ہے، پکارتی ہے اللہ اکبر۔ اے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ماننے والوں، یا رسول اللہ کہتی ہے، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ جب سے میں نے آپ کے دین کے اندر کی وہ آیت کریمہ، وہ وظیفہ جسے بسم اللہ کہا جاتا ہے، میں پڑھنا شروع کی، آج ہمیں دنیا کے ان ظالموں سے آپ نے بچایا ہے، دنیا کے ان تمام ظلم سے ہمیں محفوظ رکھا ہے، اور آج میں کلمہ پڑھتی ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کہیں کیا جب سے میں نے بسم اللہ پڑھا تو دنیا سے محفوظ رہی، اب کلمہ پڑھنی ہوں جہنم سے محفوظ ہو جاؤں گی۔ اللہ اکبر، جیزان ملت اسلامیہ۔ اب وہ بڈھا بڈھی پورے گھر والے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں بہو سن، اب تو اکیلے کلمہ نہیں پڑھے گی، اب تو اکیلے اس گھر میں مسلمان نہیں رہے گی، بلکہ اب مجھے بھی کلمہ پڑھا، ہم بھی اس دین میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ ایک خاتون کے اندر بسم اللہ کی محبت بیٹھتی ہے تو خود بھی مسلمان ہوتی ہے اور اوروں کو بھی مسلمان بنا دیتی ہے۔ اور ہم تو ان الدین عند اللہ اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم تو اسلام پہ چلنے والے ہیں، اسلام کی روشنی میں رہنے والے ہیں، مصطفیٰ کی سیرت ہمارے اندر ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے والے ہم ہیں۔ اے میری مائیں اور بہنوں، آپ کے زندگی کے حالات بڑے عجیب و غریب تھے، مصطفیٰ آئے آپ کو مقام عطا کر دیا، مصطفیٰ آئے آپ کو بلندیاں عطا کر دی، تو ہمیں چاہیے کہ مصطفیٰ کی میلاد بھی منائیں اور
اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ عمل بھی کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ میں ان سب باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تعالیٰ بولنے میں جس قسم کی غلطیاں لفظ سے کوتاہیاں ہوئی ہوں مولا اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔